کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں تسبیح فاطمہ رات ہفتم کی جانب سے آج مجھے جس موضوع پر رب کشائی کرنے کا ملا ہے وہ ہے حج. چلیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں حج اور قربانی کے فضائل اور معلومات. حج اور قربانی اسلام کی وہ عظیم ترین عبادات ہے جو مومن کی روحانی زندگی میں گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں. حج اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ کے مقدس مقام کی زیارت ہے، جبکہ قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرنے کا عمل ہے. چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں حج کیا ہے اور اسلام میں اس کی اہمیت کتنی ہے. حج اسلامی عبادات میں سے ایک اہم رکن ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ کی زیارت کرنا اور مخصوص مناسک ادا کرنا ہے. قرآن و حدیث میں حج کو بہت اہمیت حاصل ہے اور اللہ قریب ہونے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے. چلیے اب میں آپ کو حج کے مرحلے وار طریقے کے بارے میں بتاتی ہوں. نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق حج سے پہلے احرام باندھ کر حج کا آغاز کیا جاتا ہے. نمبر 2، مسجد الحرام میں کعبہ کے گرد 7 بار چکر لگانا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار ہے. نمبر 3، صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار چکر لگانا حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے. نمبر 4، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں کھڑے ہو کر دعا کرنا اور توبہ کرنا حج کا مرکزی رکن ہے. نمبر 5، مزدلفہ میں رات گزارنا اور نماز پڑھنا اور صبح منع کے لیے نکل جانا. نمبر 6، شیطان کو کنکریاں مارنا اور برائی کی نفی کرنا. نمبر 7، قربانی کرنا اور سر کے بال کاٹنا حج کی ادائیگی کو پورا کرتا ہے. چلیے اب میں آپ کو قربانی کے اسلام میں روایت اور اہمیت کے بارے میں بتاتی ہوں. قربانی اللہ تعالیٰ کی تابع داری ہے جو انسان کی نیک نیتی اور اخلاص کو ظاہر کرتی ہے. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی راہ میں عظیم امتحان کا اظہار ہے. قربانی سے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے اور ایک دوسرے کی محبت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. قربانی کا گوشت مستحقین میں بانٹا جاتا ہے جس سے سماجی فروغ پاتا ہے. چلیے اب میں آپ کو قربانی کے قوانین اور ہدایات کے بارے میں بتاتی ہوں. نمبر 1، نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے اور جانور کو صحیح طریقے سے ذبح کرنا چاہیے. نمبر 2، عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے جس کا وقت عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے. نمبر 3، جانور صحت مند، بالغ اور بغیر کسی عیب کے ہونا چاہیے تاکہ قربانی قبول ہو سکے. چلیے اب میں آپ کو حج اور قربانی کے روحانی فوائد کے بارے میں بتاتی ہوں. حج اور قربانی نفسی اور روح کو صاف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں مدد کرتے ہیں. یہ دونوں عبادات امت کی یگانگت اور مساوات کی علامت ہے. چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حج اور قربانی میں عام غلطیوں سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے. حج سے پہلے احرام نہ باندھنا اور مکمل معلومات نہ ہونا مشکلات پیدا کر سکتا ہے. جانور میں عیب رکھنا یا ناجائز وقت پر ذبح کرنا اہم نقصانات میں سے نقصان ہے. چلیے اب میں آپ کو حج کے نتائج بتا کر اپنی اس تقریر کا اختتام کرتی ہوں. حج اور قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور کا عمدہ طریقہ ہے. ان دونوں عبادات کو سمجھ کر اور ان پر عمل کر کے ہم اپنے دنیا اور آخرت کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت اور قربانی اور حج کو قبول عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.